السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الحمد للہ الذی علم بالانعام وحرم الحرام، الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام، وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قيل من يأبى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، جس کے بے شمار انگنت لا تعداد احسانات ہیں، جو سراپا احسان ہے، حقیقی محسن ہے، جس نے ہمیں ایک جان سے پیدا فرمایا ہے اور اس ایک جان کا جوڑا اسی کی پسلی، اسی کے پہلو سے پیدا فرما کر کثیر مرد عورتیں اس جہان میں پھیلا دیے۔ وہی ہے جو آپ اولاد عطا کرتا ہے، بیٹے بیٹیاں یا دونوں ملا کر
عطا کرنے والا ہے اور کبھی کبھی سب کچھ درست ہونے کے باوجود بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے خیر کی رہنمائی کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے، اور اس کائنات میں ایک ذرہ بھی اس کی چاہت کے بغیر نہ چل سکتا ہے، نہ اپنی جگہ تبدیل کر سکتا ہے، نہ کسی کو نفع اور فائدہ دے سکتا ہے۔ اس پوری کائنات پر صرف اور صرف اسی کا اختیار ہے، اور اس کائنات کو، اس کے نظام حائجات کو چلانے کے لیے اسی کسی معاون کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ وہ تھکتا ہے، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ اسے یہ نظام عاجز کرتا ہے، اور جب وہ چاہے گا اس سارے نظام کو لپیٹ دے گا۔ جس روز چاہے گا زمین کو برابر کر دے گا، جس روز چاہے گا آسمان اپنے ہاتھ پر لپیٹ دے گا، سورج اور چاند اور یہ سارے نظام حائجات سب کچھ ختم کر دے گا۔ اسی سے دعا اور درخواست ہے ہمیں اس دن ہر طرح کی رسوائی سے محفوظ فرما دے۔ درود السلام امام الانبیاء سید الاتقیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ آج ہمارا عنوان اور موضوع عہد حاضر میں اطاعت رسول کے تقاضے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس زمانے میں آئے ہیں، اب آپ کے آنے سے لے کر قیامت تک دراصل آپ ہی کا زمانہ ہے، اور اس سارے عہد میں، اس سارے دور میں اس کے مختلف حصے پہلے بھی گزر چکے، مزید آتے رہیں گے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوا، جب تک کہ اس نظام نے چلنا ہوا۔ یہ نظام چلے گا اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں کائنات میں کوئی ایک بھی مسلم، کوئی ایک بھی مطیع و فرما بردار، کوئی ایک بھی مومن اور کوئی ایک بھی استغفار کرنے والا باقی نہ رہے گا، اور ایسے ہی بدبودار لوگوں پر، اشرار لوگوں پر قیامت کو قائم کیا جائے گا۔ بس اوقات ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز قیامت تک رہے گی، قیامت تک صرف شر رہے گا، خیر قیامت سے پہلے ختم ہو جائے گی۔ شر ہے جس پر، شر اور شریر لوگوں پر اللہ اپنے فیصلے کو نافذ فرمائے گا۔ جب تک زمین میں استغفار کرنے والے موجود ہیں اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوتی رہے گی، تب تک قیامت نہیں آتی۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ تو عہد بدلتا رہے بظاہر، لیکن اصل میں یہ ایک ہی دور ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دور ہے، اور اس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مختلف امتحان درپیش تھا، اور آج کے ایک مسلم فرد کو، ایک شخص کو مختلف امتحان درپیش ہے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں، ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ وہ زمانہ تو ان کا زمانہ تھا، اور اب تو ایسے فتنے آ گئے ہیں، ایسے حالات آ گئے ہیں، اب تو گویا ہمارا خیال یہ ہے کہ شاید دین اور دین کے تقاضوں کو بدل جانا چاہیے، اور اسی کے مطابق ہم رعایت تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس نام پر
اپنی خاص پروڈکٹ بیچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ حالات بدل گئے، دنیا بدل گئی، دنیا جدت پسند ہو گئی، تقاضے جدید ہو گئے، لہذا اب رسول اللہ کی اطاعت کے تقاضے بھی بدل جانا چاہیے۔ اس لیے ہم نے آج یہ عنوان اور یہ موضوع دیا کہ عہد حاضر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تقاضے کیا ہوں گے۔ بڑا آسان سا ابتدائی جملہ اور فرضیہ جس پر ساری بات بیس کرے گی، منحصر ہوگی، اور جس نتیجے کو ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، زمانہ کوئی سا بھی ہو، وقت کوئی سا بھی ہو، وہ پہیے کی ایجاد سے پہلے والا ہو یا پہیے کے بعد ٹچ سکرین والا ہو، یا آنے والی دنیا جانے اس سے آگے کہاں پہنچ جائے گی، جہاں بھی پہنچ جائے، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تقاضے جیسے کل تھے ویسے ہی آج ہیں، اور ویسے ہی خیر کے آخری زمانے تک ہوں گے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی تبدیلی؟ وہ اطاعت کے تقاضے اللہ نے جس کتاب میں اتارنا تھے، وہ کتاب آ چکی۔ جاگ کے بیٹھیے ذرا، وہ کتاب اپنے ساتھ والوں کو جگا دیجئے، وہ کتاب آ چکی۔ اتنی قریب تو بغیر سپیکر کے بھی آواز آ سکتی ہے، تو یہاں تو مائک بھی لگا ہوا ہے، تو آپ کی آواز بھی مجھے بغیر مائک کے آ سکتی ہے اگر آپ جواب دے رہے ہوں تو۔ جس کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے تقاضے بیان کرنا تھے، وہ کتاب آ چکی۔ اب کوئی اور کتاب، جب کوئی اور کتاب نہیں آئے گی، تقاضے بھی کوئی اور، جو آنا تھا آ گیا ہے، جو ضابطہ اترنا تھا اتر گیا ہے، اور وہ ضابطہ جو اترا ہے وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا، کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھا کر ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب یہ بدلا نہیں جا سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں گھر گھر لگے ہوئے ہیں بدلنے کے لیے، کوشش کر رہے ہیں، کبھی کسی کو کھڑا کرتے ہیں، کبھی کسی کو سامنے لے آتے ہیں، کبھی کسی سائنسدان کو آگے لے آتے ہیں، کبھی کسی اسکالر کو آگے لے آتے ہیں، کبھی کسی مولوی کو ایک نیا زہرناک ایجنڈا دیتے ہیں۔ جو بھی کر لیں، وہ تقاضے تبدیل نہیں ہو سکتے، وہ ضابطہ بدلا نہیں جا سکتا۔ کل کیا ضابطہ تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان کا دعویٰ اور اظہار کرنے والے، اللہ کی اطاعت کر، رسول کی اطاعت کر، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کر لینا۔ گویا اللہ اس کے رسول کی اطاعت اس کو جوڑا ہے اعمال کے ساتھ، کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ زبانی دعویٰ، زبانی جمع خرچ کافی ہے، تو اسے یہ آیت سکھا رہی ہے کہ جب تک اعمال نہ کیے جائیں اس وقت تک یہ دعویٰ درست ہو سکتا۔ ایک بہت بڑی بات ہے، اور ایسا طبقہ بہت عرصے سے، صدیوں سے موجود ہے جس نے دین سے عملیت کو ختم کرنے کی کوشش کی، عمل اور دعوے کو الگ الگ کرنا چاہا۔ گویا اگر کوئی شخص زبان سے ہی کہہ دے کہ میں مومن ہوں، اور پھر وہ اپنی مرضی کے کام کرتا رہے، اور عملاً جو دین اللہ کے نبی لے کر آئے اور جو پیغام اللہ کے رسول لائے ہیں اس پیغام کو عملاً تسلیم نہ کرے، مثلا وہ نماز نہیں پڑھتا، اور وہ کل بھی ان کے بزرگ دعویٰ کرتے تھے اور آج بھی ان کے بزرگ ننگ دھڑنگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، تو یہ شخص رسول اللہ کے دین پر ہو سکتا؟ کیونکہ نماز کل بھی پڑھنا پڑے گی اور آج بھی پڑھنا ہی پڑے گی، اور قیامت تک جب تک کہ پڑھی جائے گی نماز، خیر کے زمانے کے آخر تک، تب تک نماز کو ایسے ہی پڑھنا پڑے گا۔ کل بھی تقاضا یہی تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ سیدنا ابو بکر بھی اپنی مرضی کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟
ابو حنیفہ بھی اپنی مرضی کی نماز پڑھ سکتے، عبد القادر جیلانی اپنی مرضی کی نماز پڑھ سکتے، آج کے دور کا کوئی بڑے سے بڑا اپنی مرضی کی نماز پڑھ سکتا، اور خیر کے آخری انسان، وہ آخری انسان جو آخری انسان خیر پر ہوگا، اس تک بھی کوئی شخص یہ اجازت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی مرضی کا عمل کر لے اور اپنی مرضی کی نماز پڑھ لے اور سمجھے کہ عمل ہو گیا، یا وہ یہ تصور بنا لے کہ نماز نہ بھی پڑھی جائے تو دین پھر بھی مکمل ہی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو ارشاد فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کروا لینا، اپنے اعمال کو ضائع نہ کروا لینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے اطاعت رسول کا تعلق عمل سے ہے، خالی دعوے سے نہیں ہے۔ ایک نقطے کی بات ہے، امید ہے میں کوشش کر رہا ہوں جتنی مجھے سمجھ بوجھ اللہ نے دی ہے اس کے مطابق آسان کر کے آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ بات آپ کو سمجھ آئی کہ دعویٰ خالی نہیں چلے گا، اس کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا تقاضا تھا کہ آپ کی صرف بات سن کر مانی جائے نہیں، عمل کیا جائے۔ جیسے قرآن نے کہا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم۔ ہم میں سے اکثر یہ سمجھتے ہیں دین صرف نظریات کا نام ہے۔ بہت سے لوگ ہیں، حتیٰ کہ اپنی جماعت میں بھی ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں دین صرف نظریات کا نام ہے اور نظریہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جبکہ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اعمال صالحہ نہ ہوئے خالی دعوے پر بات نہیں بنے گی۔ اگرچہ ایک رعایت موجود ہے کہ آخر کار وہ خالی دعویٰ بھی جہنم جانے کتنی صدیاں گزارنے کے بعد بالآخر آدمی واپس آ جائے گا، لیکن یہ کوئی آئیڈیل بات نہیں ہے۔ حقیقت ہی ہے کہ عمل کرنا پڑے گا اور اعمال کے ساتھ ہی اس کی نجات کا دار و مدار ہے۔ انہی اعمال کو بنیاد بنا کر اللہ اپنی رحمت کریں گے، اور اگر کوئی صرف اس بنیاد پر یہ خوشگمانی نہیں اللہ سے، حسن ظن یہ نہیں ہے کہ آدمی عمل نہ کرے اور خیال کرے جی اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ نے جو عمل کا حکم دیا اس حکم کی نافرمانی سراسر کرنا اور تکبر کا رویہ اختیار کر کے اس حکم کی طرف نہ آنا اور یہ تصور کر لینا کہ اللہ اس کو چھوڑ دے گا اس لیے کہ اس کا نظریہ ٹھیک ہے، وہ چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے، اسے کون سوال کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن اس نے ایک ضابطہ بنایا ہے اور اس ضابطے پر سے گزرنا پڑے گا۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، عمل کرنا پڑے گا۔ اگر عمل نہ کرنا پڑتا، اللہ اکبر، طائف والے آپ کے پاس آئے اور عرض کی اللہ کے رسول کچھ دن آپ کی ملاقات، سب سے آخر میں یہی آئے، سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو عام الوفود ہے، وفود کا سال ہے جس میں جوک در جوک، جیسے قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، یہ افواج در افواج جب آئے، قوم کی قوم آ گئی، قبیلے در قبیلے آ گئے، تو سب سے آخر میں طائف والے آئے۔ پورے حجاز میں سب سے آخر میں طائف والے آئے اور آ کے آپ سے کئی روز بات چیت کرتے رہے، اور ایک روز آ کے کہنے لگے ہم آپ کا دین مان لیتے ہیں لیکن ہم جہاد نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے نہ کرنا، رخصت دے دی، اور آپ دے سکتے تھے۔ پھر اگلے روز آئے، انہوں نے سمجھا ایک رخصت مل گئی ایک اور لے لیتے ہیں، اگلے روز آئے کہنے لگے ہم زکوٰۃ بھی نہیں ادا کریں گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بڑے خوش ہوئے، اب بھی ایمان نہیں لائے، اگلے دن مزید سوچ بچار کر کے آ کے ایک بڑی رعایت اور مانگنے آئے اور کہنے لگے ہم نماز بھی نہیں پڑھیں گے۔ یہ بڑا عجیب سا طریقہ ہمیں لگتا ہے، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ کر انسان اپنی پشت کو اٹھائے، تو ہمیں اس سے بھی تکبر تھا نا۔ یہ اصل میں ایک ہی خاندان ہے، طائف اور مکہ کے اندر ایک ہی خاندان ہے، وہ رعونت بھی ایک جیسی تھی۔ کہا ہم نہیں مانتے، ہم یہ بھی چھٹی چاہیے ہمیں، تب مانیں گے آپ کے دین کو کہ اگر نماز کی بھی رخصت دے دی جائے۔
تو جتنی رخصت آپ دے سکتے تھے آپ نے دی، اور اب جب رخصت نہیں دی جا سکتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، وہ تو کوئی دین ہی نہیں ہوتا جس میں نماز نہ ہو۔ آپ نے معاملہ ختم کر دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رعایت مانگنے والے جو زکوٰۃ بھی اس کی چھوٹ لے کر گئے، جہاد کی بھی چھوٹ لے کر گئے تھے، ابھی سال بھی نہ گزرا جب انہوں نے نمازیں پڑھنا شروع کی تو نماز کے اثرات تب کیا ہوتے تھے کہ سال بعد اپنی زکوٰۃ خود لے کر آگے کہ ہم سے وصول کر لیجئے، اور خود وفد کے وفد آئے کہ ہمیں جہاد میں شامل کر لیجئے۔ لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ عمل کے بغیر اسلام اسے پسند ہے، عمل نہ کرنا پڑے، تو وہ رسول اللہ کے دین پر نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ کی اطاعت کا تقاضا ہی یہ ہے۔ یہاں تو اللہ اپنی محبت کے تقاضے یہ بیان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، ان سے کہہ دیجئے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں، شرطیہ ہے ان کنتم، اگر تم ہو کیا تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے، پھر کیا کرو فاتبعونی، تو کیا کرو نعرے لگاؤ، نعرے لگاؤ کہ اللہ سے ہم بڑی محبت کرتے، فاتبعونی، عمل کرنا پڑے گا، تقاضا یہ ہے عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر عمل سے ہاتھ دھویا، جان بوجھ کر عمل سے پیچھے ہٹ گئے، تو تمہارا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح فیصلہ سازی ہمارا اختیار۔ سورۃ الاحزاب کی وہ آیت مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کل تقاضا کیا تھا کہ جب اللہ اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو تم اپنی مرضی کر سکتے، اور آج اب چھٹی مل گئی، جو تمہارا دل آئے وہ کرو، جس کو تم دین سمجھو وہ اپناؤ، جو رنگ چاہو وہ پہنو، جس طرح کا شکل صورت بنانا چاہو وہ بناؤ۔ کہتے ہیں نا اب تو خیر باقاعدہ انہوں نے ایک فوج اتار دی نا، جو میرا جسم میری مرضی والی بھی آ گئی۔ مخالفین نے مسلمانوں کی اولاد کو کھڑا کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں یہ دعوے کرنے لگی کہ میرا جسم میری مرضی، اور ساتھ مرد بھی شامل ہو گئے، اور عملاً بہت بڑی تعداد میں وہ جو دین کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں میرا جسم میری مرضی، میری تقریبات میری مرضی، میری زندگی میری مرضی، میری معیشت میری مرضی۔ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو کاروبار کرنے سے پہلے، کوئی دکان بنانے سے پہلے، کوئی فیلڈ آپٹ کرنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ یہ کام میرے دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ کتنے فیصد لوگ ہیں؟ آج آپ کو ایسے لوگ انگلیوں پہ گننے کے لائق بھی شاید نہ ملیں، جو پہلے سوچیں، کرنے کے بعد فتوے لینے ضرور آتے ہوں گے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، قسطوں کا کاروبار پہلے کرتا ہے اور بعد میں فتوے لینے آ جاتا ہے، اور پھر اگر اسے کہا جائے کہ ہم تو اس کو درست نہیں سمجھتے تو 10 فتوے پہلے سے اٹھا کے پاس رکھے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں نے اس کو جائز کہا ہے۔ وہاں کیا عالم ہے؟ توجہ میری طرف ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر آئے ہیں، کھانا کھانے بیٹھے، سیدہ فاطمہ نے آپ کے سامنے کھانا رکھا تو کھانا آج کھانے میں گوشت بھی ہے، مٹن ہے۔ اب اپنی کمائی کا آدمی کو پتا ہوتا ہے نا، مجھے پتا ہے میں اپنے گھر میں کتنا خرچہ دیتا ہوں، اگر وہاں
روز مٹن پکے گا تو یا تو میں آنکھیں بند کر کے رہوں یا میں سوال کروں اپنی اہلیہ سے کہ میں تو اتنے پیسے تمہیں نہیں دیتا، تم کہاں سے منگواتی ہو؟ پوچھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوشت کہاں سے آیا؟ میں تو نہیں لایا، مطلب نہ تمہارے پاس اتنے سرمایہ ہے کہ تم مٹن خرید لاؤ، کوئی گوشت خرید لاؤ، نہ میں لے کے آیا ہوں، آیا کہاں سے؟ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا سیدہ کہتی کہ کسی کی طرف سے ہدیہ تحفہ آیا ہے، یا کسی نے بھیجا ہے پکا پکایا، یا خود بتاتی کہ میں نے پکایا۔ کہا یہ وہ گوشت ہے جو قربانی کا تھا، میں نے بچا کر رکھا ہوا تھا، آج آپ کے لیے پکایا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اب کھانا سامنے پڑا ہے اور پیغام رسول کانوں میں گونج رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کا پیغام کیا تھا؟ اس وقت تک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جو پیغام حضرت علی کو یاد ہے، ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو کیا کمال لوگ تھے جنہوں نے کھانے سے پہلے سوچا کہ اللہ کے نبی کا پیغام تو یہ ہے، حکم تو یہ ہے، میں کھاؤں کہ نہ کھاؤں پہلے نبی سے پوچھتا ہوں۔ ہم کھا پی لیتے ہیں۔ میں نے اس دفعہ جب یہ 12 ربیع الاول آئی، اس سے پہلا جو جمعہ تھا، مجھے کچھ ایسی خبریں شرمندہ کرنے کے لیے بعض لوگوں نے سنائیں۔ کہا کہ آپ کے لوگ جو آپ کے ساتھ گھومتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ادھر آپ کی کانفرنس چل رہی ہوتی ہے اور ادھر یہ ان کے ہاں پہنچ کر وہ جو لائیو تکے کھلا رہے ہوتے ہیں وہ قوم، اور وہ جو گوشت کھلا رہی ہوتی ہے، وہ جو پٹھورے کھلا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کے لوگ وہاں کھانے پہنچے ہوتے ہیں اور اس کو درست سمجھتے ہیں اور چھپتے پھرتے ہیں پھر بعد میں۔ تو آپ کام تو درست نہیں سمجھتے، کھانا کیسے درست سمجھتے ہیں؟ یہ تھا اصل میں سوال جس سے ہم شرمندہ ہوئے۔ اور بعض ایسے نام واقعی ہم ان کا نام سن کر حیران ہو گئے۔ کہا کہ تم لوگ بڑی بغاوت کرتے ہو اور کہتے ہو یہ کھانا درست نہیں ہے، پکانا درست نہیں ہے، اس رات جشن منانا درست نہیں ہے، تو تمہارے لوگ وہاں پہنچے ہوتے ہیں جو سارا سال ادھر ہمیں بدعتی کہتے ہیں اور سال بعد ادھر کھانے کے لیے بھی بیٹھتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ سوچا جاتا ہے وہاں کیا ہے، بیگم نے کھانا پکایا ہے، سامنے رکھا ہے، پوچھا کہاں سے آیا، قربانی کا گوشت ہے۔ اب پیغام یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کوئی شخص 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو جمع نہ کرے۔ 3 دن سے زیادہ پریشان نہ ہو، باج دسنا کہ ہوں کرنا ہے، پہلے ہی پریشان ہو گئے۔ آپ نے سوچنا ہم تو سال سال کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا حکم بتا رہا ہوں۔ حکم کیا تھا؟ 3 دن سے زیادہ جمع نہیں کرنا۔ اور پکا ہوا آیا ہے، کئی ماہ بعد حضرت عائشہ، حضرت سیدہ فاطمہ نے پکا کر رکھا ہے۔ سیدنا علی نے کھانا وہیں چھوڑا، یہ نہیں کہا چلو کھا کے مسئلہ پوچھ لیں گے، کھانا وہیں رکھا اور خود رسول اللہ کے دروازے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹی میری بیوی نے آج کھانا پکایا اور کھانا اس گوشت پر مبنی ہے جو قربانی کا اس نے سکھا کر بچا کر رکھا تھا، تو یہ کھانا حلال ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے تو منع کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھاؤ، اب کھاؤ۔ اور پھر حکم آ گیا کلو وادخرو، کھاؤ بھی جمع بھی کر لو، کوئی مسئلہ۔ اب وہ پہلا حکم تھا، یہ دوسرا حکم آیا ہے۔ وہاں عمل کے لیے رسول اللہ کی دلیل چاہیے، تقاضا ہی یہی ہے۔ ایک صحابی گھر میں آئے ہیں، بڑا معروف واقعہ ہے، گھر والے نے گوشت پکایا ہے، اللہ اکبر، گوشت سامنے رکھا تو کھانے سے پہلے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ کیسے با کمال لوگ تھے، بیویوں پر اعتماد اور محبت اور چیز، لیکن اپنی نگاہ اور نظر رکھنا اور چیز۔ کہاں سے آیا ہے؟ جب سے ہمارے معاشرے نے گھر والوں سے پوچھنا بند کر دیا ہے، اب نہ بیٹے سے پوچھتے ہیں تمہارے پاس روز نئے کپڑے کہاں سے آتے ہیں، تمہارے پاس نئے موبائل کہاں سے آتے ہیں۔ اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ بازار میں لوگوں کے موبائل چھینتا ہے۔ نہ بیٹی سے کبھی پوچھا کہ تم روز نئے گفٹ کہاں سے لاتی ہو۔ جب تک راز کھلتا ہے تب تک کہانی دور سے دور نکل جاتی۔ پوچھا کہاں سے آیا؟
کہا آپ کی لونڈی لے کے آئی ہے، بلاؤ لونڈی کو۔ اسے بلایا، کہاں سے لائی گوشت؟ اس نے کہا جی میں بکریاں چرا رہی تھی، بھیڑیا پڑ گیا، بھیڑیے نے ایک بکری کو زخمی کر دیا، میں نے اس کو چھڑایا تو یہ آخری دموں پر تھی، میں نے پتھر سے اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے گھر لے آئی ہوں، کیونکہ اور کوئی حل میرے پاس نہیں تھا، وہی گوشت پکایا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے یہ بات رسول اللہ سے سنی نہیں اور رسول اللہ سے یہ مسئلہ سمجھا نہیں کہ عورت ذبح کر سکتی ہے یا نہیں، لہذا کھانا وہیں چھوڑا اور نبی کریم علیہ السلام کے دروازے پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری لونڈی آج اس طرح کا واقعہ ہوا، گوشت بنا کے گھر لے آئی ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہوں عورت کا ذبیحہ حلال ہے یا حرام؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جاؤ گوشت کھاؤ۔ اور جب نبی پاک نے جائز قرار دیا تو ساری قسم کی جتنی بھی فقہ ہیں اور جتنے بھی مسالک ہیں سب کے سب مل کر بھی اس گوشت کو حرام کہیں تو حرام ہو سکتا؟ اب بھی ایک مسلک میں حرام ہے، عورت کا ذبیحہ حلال نہیں ہے، اور اگر حلال بھی ہے تو ایسے بہانے ادھر چونکہ چنانچہ۔ جب نبی نے کہہ دیا حلال ہے پھر کون منع کرنے والا ہے؟ تقاضا اس طرف نکلوں تو بڑی مثالیں اور ذہن میں آ رہی کہ عمل کرنے سے پہلے پوچھتے، تو یہ تقاضا ہم پر نہیں کہ کوئی بھی کام اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے رسول اللہ کی سنت کو جان لیں، رسول اللہ کے طریقے کو سمجھ لیں۔ ہم اپنے معاملات میں، زمانے کے معاملات میں، اپنی کاروباری معیشت کے معاملے میں، اپنی معاشرت کے بڑے سیانے، بڑے نالج والے، بڑے علم والے، بڑے سمجھدار، بڑے باشعور، لیکن دین کے معاملے میں وہ چلو جی ٹھیک ہی ہوگا کوئی بات نہیں ہے، وہ کیا ہوگا جی دین ہی ہے کیا ہو گیا ہے، ایسے نہیں تو ایسے پڑھ لے کیا ہو گیا ہے۔ اور کئیوں نے کہا ایک نہیں چاروں امام ہی حق پر ہیں، گویا 4 طریقے چھوڑ 400 طریقے بھی بنا لیے جائیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر اتنی ہی وسعت تھی تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے اس کو بیان کیوں نہیں کیا ہے؟ اگر ایسی ہی وسعت ظرفی چاہیے تھی، وہ صحابہ جو قرآن مجید کے لکھے جانے پر بھی معترض تھے، جب قرآن سیدنا عثمان کے زمانے میں، حکومت حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عثمان کے زمانے میں پھیل گئی، ملکوں پہنچی، اور ہر ملک نے اپنی زبان اور اپنی زبان کی رعایت کے ساتھ قرآن کو لکھا۔ پڑھنا آج بھی 10 لہجوں میں جائز، لیکن لکھا جانا کسی لہجے میں نہیں جائز۔ سیدنا عثمان نے ساری طرح کے نسخے پورے ملک سے، کتنا بڑا ملک تھا، 35 لاکھ مربع میل، سارے ملک سے ہر طرح کے نسخے جمع کروا دیے، اور پھر ایک نسخہ سیدہ حفصہ سے منگوا کر، حضرت عمر کی بیٹی ام المومنین سیدہ حفصہ سے منگوا کر، وہ جو سیدنا ابو بکر نے جمع کیا تھا، اس کو دوبارہ اس کی نقول تیار کروا کر سارے علاقوں میں بھیجی کہ قرآن قیامت تک جب تک لکھا جائے گا اسی ایک لہجے پر لکھا جائے گا جس لہجے میں نازل ہوا، جو قریش کا لہجہ، جو محمد پاک کا لہجہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سو وہ وسعت ظرفی ہمارے نزدیک درست نہیں جس کا ثبوت رسول اللہ سے نہ ملتا ہو۔ آپ کی اطاعت کے تقاضے، اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے؟ تیسری بات اپنی مرضی کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے؟ میں آئندہ کے لیے ضرور کہوں گا کرنل صاحب سے کہ یہاں ایک شخص کو بٹھا دیں اور جتنے نکات بیان ہوتے ہوں ان میں سے سوال بنائے، اور وہ سوال آپ سے بعد میں پوچھے جائیں۔ کچھ تو فرق ہو نا، روایتی درس دینے اور تقریریں جھاڑ دینے اور آپ کے پلے کچھ نہ پڑھنے سے کچھ تو فرق ہو، اور ہم کھانا نہ کھائیں اور وہ جو جواب دینے والے ہیں ان کو کچھ کتابوں کے تحفے دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تجویز آپ پسند کرتے ہیں؟ ادارے کے سربراہ موجود ہیں، میں نے سفارش کر دی، آپ توجہ سے سنیں اور آپ کو پتہ ہو کیا کچھ بیان ہوا ہے، لکھنے والا نکات لکھے اس کے۔
اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جا سکتے؟ عقل بہت اعلیٰ ہو، نیوٹن یا نیوٹن کے کسی باپ کی بھی ہو، وہ مرضی کر سکتی؟ وہ تابع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کافر کی عقل جو مرضی کرتی پھرے، منافق کی عقل اسے جہاں مرضی لیے پھرے، کیونکہ اس کے لیے تو اللہ نے کہا فَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے میرے نبی تو نے دیکھا نہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی خواہش کو ہی، عقل کیا کرتی ہے؟ آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو فیصلے سمجھاتی ہے، کبھی خواہش کے خلاف بھی جاتی ہے نہیں، خواہش کے اندر خواہشات کی تکمیل کے راستے دیتی ہے۔ تو اللہ نے اس آدمی کے بارے کہا کہ آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا کے بیٹھا، کہتا میری عقل پہ پورا نہیں اترتا۔ تمہاری عقل میں تو یہ آسمان نہیں آ سکتا، یا بتاؤ عقل سے ثابت کر کے بتاؤ دنیا میں کوئی 2 فٹ 4 فٹ کی چھت بھی بغیر کسی ستون کے کھڑی کر کے دکھا دے؟ جی کوئی بات نہیں، ہم اپنی اذان دیں گے، یہ بھی مسئلہ ہی ہے انشاءاللہ، ہم یہاں والی اذان سن لیں گے۔ کوئی 2-4 فٹ کی، کوئی 2-4 میٹر کی جتنی مرضی اعلیٰ سے اعلیٰ عقل اور عقل پر مبنی سائنس لے آؤ، کھڑی کر کے دکھا دو 2-4 فٹ کی کوئی چھت، معلق بنا کر دکھا دو۔ کوئی نہ کوئی تمہیں ٹیکنیک کرنا پڑے گی، کسی نہ کسی طرح اس کو کوئی ایسا سہارا دینا ہی پڑے گا، چاہے کسی کشش کا سہارا ہی کیوں نہ ہو۔ اور وہ ان فی خلق السماوات والارض لآیات، نشانی ہے اس میں۔ کیسے کھڑی ہے چھت؟ بغیر عمد ترونہا، کیسے کھڑی؟ اور اگر تمہارا دل چاہے تو کیا کرو؟ دیکھو، دیکھ دیکھ کے تھکو۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تو تھک جائے گا آسمان کو دیکھ دیکھ کر، اس میں کوئی خامی نکالنے کے لیے تیری نگاہ پلٹ آئے گی، تھک جائے گی، کوئی خامی ڈھونڈ نہیں پائے گی۔ لاؤ اس کو عقل کے تقاضوں پہ پورا کر کے دکھاؤ کہ کیسی کھڑی ہوتی اتنی بڑی چھت بغیر کسی ستون کے، اور صدیاں بیت جائیں، ہزاروں صدیاں بیت جائیں، کہیں سے جھکے نہ، کہیں سے خراب نہ ہو، کہیں سے سوراخ دکھائی نہ دے۔ اللہ اکبر۔ عقل کی بنیاد پر گیا تو سب برباد ہوئے۔ کہنے لگے اگر تو ہمارے سامنے، ہم سب کھڑے ہوں اور تو ہمارے سامنے کوئی آسمان سے سیڑھی لٹکائی جائے، اس سیڑھی پر چڑھتا ہوا تو آسمان پر چلا جائے، اوپر سے تیرا رب تجھے کتاب پکڑا رہا ہو، نیچے سے تم پکڑ رہے ہو، گویا ہماری عقل میں آ بھی جائے، پھر بھی نہیں مانیں گے تجھے۔ اور کہنے والے خاندان کے لوگ ہیں، کہنے والے خاندان کے لوگ ہیں، چچا زاد بھائی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے کڑوا جملہ مجھے پوری دعوت میں کسی نے نہیں کہا، اس سے کڑوا جملہ کہ تم آسمان پہ چڑھ جائے، سیڑھی لگ جائے، سب کچھ دکھائی دیتا ہو۔ یہ تو دکھائی نہیں دیتا اس لیے نہیں مان رہے، دکھائی بھی دیتا ہو، رب تجھے کتاب پکڑا رہا ہو، تو پکڑ رہا ہو، پھر بھی نہیں مانیں گے۔ عقل کی کیا بات کرتے ہو؟ عقلیں زائل ہو گئی محمد علیہ السلام کے پیغام کے سامنے، اور ذرا سی کمی، ذرا سی کوتاہی اگر ماننے والے، وہ جنہوں نے اعتماد کے ساتھ مانا، وہ جنہوں نے اعتماد کیا قول رسول پر، جنہیں بلایا جاتا تھا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم
تو وہ کیا کہتے تھے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ انہوں نے بھی اگر کسی وقت میں ان کی کسی ایک ٹولی نے، پوری جماعت نہیں،